السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ یوسف کے اندر آگے مزید دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کیا ہے اپنے بندوں سے اور انسان کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے۔ چلتے ہیں، پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، آیت نمبر ہے 105 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عنها معرضون۔ وَكَأَيِّن اور کتنی ہی، من سے، آیاتن نشانیوں میں سے، فی میں، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین میں، یمرون میم را وہ گزرتے رہتے ہیں، علیہا ان پر، وہم اور وہ، انہا ان سے، معرضون عین را داد منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان ماننا ہی نہیں چاہتا، اور نہ ماننے کا سبب باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر ہے۔ جو شخص اللہ سے تعلق رکھتا ہو اور اپنی زندگی میں اللہ کی ضرورت کو محسوس کرتا ہو، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو غور سے دیکھے۔ اللہ بندوں سے مطلب کیا ہے؟ بنائی ہوئی چیزوں کو غور سے دیکھے ہی نہ۔ تو اللہ بندوں سے شکوہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کتنی ہی نشانیاں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں، لیکن اندیکھے گزر جاتے ہیں۔ ہم اگر اپنے بارے میں سوچیں، جب تک قرآن سے تعلق نہیں تھا تو آسمان کو دیکھ کر کچھ یاد نہیں آیا۔ زمین پر پھیلی ہوئی چیزیں اپنی ضرورت کے لیے متوجہ کرتی رہیں، لیکن اللہ کی قدرت کے لیے دل متوجہ نہیں ہوا۔ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اتنا ہی وہ کائنات کی چیزوں پر غور و فکر کرے گا، کیونکہ اب زندگی میں ایک مقصد آ گیا ہے۔ الحمدللہ۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ وما اور نہیں، یؤمن ایمان لاتے، اکثرہم ان میں سے اکثر، باللہ اللہ کے ساتھ، الا مگر، وہم اور وہ، مشرکون شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی لوگوں کی جو اکثریت ہے اللہ کو مانتی ہے لیکن شرک بھی کرتے ہیں۔ ہندو، عیسائی اور بھی دنیا میں رہنے والے لوگ، اور بعض اوقات وہ کسی دین پر نہیں ہوتے تو وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے شریک ٹھہرا لیتے ہیں، کچھ بتوں کو، کچھ انسانوں کو اور کچھ مادی چیزوں کو، کیونکہ جب انسان منہ موڑ لیتا ہے تو لازمی نتیجہ ادھر ادھر بھٹکنا ہے، اور معرضون کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ مشرکون۔ جو لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں پاتے وہ بھٹکتے رہتے ہیں اور دوسروں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں۔ یہی سے شرک کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح جب ہم ایک بچے کی بات نہ سنیں تو پھر وہ کیسے رونے لگتا ہے؟ وہ بھی کہتا ہے کہ لاکھ پوچھنے پر کیا ہو، اب میں نہیں بتاؤں گا، یعنی لاکھ آپ پوچھے پھر وہ بھی ضد میں آ جاتا ہے، اور جب وہ ہماری نگاہوں میں اہم نہیں، اسی طرح ہمارے دلوں میں کوئی اور ہو، توقع کسی اور سے رکھے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں جنت تک پہنچا دے، اور پھر اس کا انعام کیسے مل سکتا ہے؟ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ
تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون افامنوا کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے، امن میں آ گئے، ان کے تاتیہم آئے ان کے پاس، غاشیتن غین شین یا ایک ڈھانپ لینے والی، من سے عذاب اللہ اللہ کے عذاب میں سے، او یا تاتیہم آئے ان کے پاس، الساعۃ قیامت کی گھڑی، بغتتاً اچانک، وہم اور وہ، لا نہیں، یشعرون شعور رکھتے ہوں۔ جو لوگ خدا کے ساتھ بے نیازی برت رہے ہیں، اس کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے۔ اگلی آیت ہے 108، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قل کہہ دیجیے، حاضی یہ سبیلی میرا راستہ ہے، ادعو دال عین واؤ میں بلاتا ہوں، اللہ اللہ کی طرف، علی بصیرتن با صاد را، بصیرت کے ساتھ دلیل کے ساتھ، یعنی یقین، اعتماد اور دلیل کے ساتھ دعوت دی جائے۔ انا میں، اچھا جب ہم وقف کریں گے تو انا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم آگے بڑھیں گے ملا کر پڑھتے ہوئے تو انا مد اصلی بالالف جو ہے وہ یہاں پر ڈراپ ہو جائے گا، انا ومن اتبعنی، انا میں، ومن اتبعنی اور جو کوئی پیروی کرے میری، تابعین، وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ تعالیٰ، وما اور نہیں، انا میں، من المشرکین مشرک کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں پہ اگر میں وقف کری ہوں انا، پھر میں انا الف مدہ کے ساتھ ہی پڑھوں گی۔ اللہ کی طرف صرف وہی بلا سکتا ہے جس کے آئینہ دل میں اللہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ بستا ہو، سما چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو صرف دل کی بصیرت دیکھ سکتے یا دل کے اندر صرف شرکی کر سکتے ہیں۔ تبلیغ کے لیے شعوری دین کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ رواجی دین کی۔ ایک سوال لکھیں کہ ہم اپنے رسم و رواج، طور طریقوں اور معاشرے کی باتوں پر کتنی چیزوں پر کیا کر سکتے ہیں، نہ کہتے ہیں۔ تو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ آدھا میزان ہے، الحمدللہ اس کو بھر دیتا ہے۔ تبلیغ کا اصل مقصد نہ کسی اور ہستی کو جوڑنا، نہ کسی اور چیز کی طرف جس کی طرف رخ کر لیا صرف وہی ملے گا۔ رسم و رواج کا جو بائیکاٹ ہے، عزت نفس کی قربانی، خواہشات کی قربانی، مال سے بائیکاٹ کر سکتا ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ اللہ کو ماننے والے اپنے سارے معاملات جب تک اللہ کے سپرد نہ کر دیں، جیسے طارق بن زیاد نے ساری کشتیاں اکٹھی کر کے جلا دیں، کوئی واپسی نہیں، جینا اور مرنا صرف اسی راستے پر۔ جنہیں زندگی پیاری ہے، جو اپنی ذات کو چاہتے ہیں، وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ خود کو چاہنا بھی کیا ہوتا ہے، شرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طائف بھی یاد کریں کہ کتنے پتھر برسائے گئے، کیا وہ واپس مڑ گئے تھے؟ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، آدھی ہی کلاس کو اٹینڈ کر لیتے ہیں بعض اوقات، اور یا آدھا سیکھا، باقی کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے پھر صحیح، ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں، ٹھیک ہے، یہیں پہ ہمیں یہ والا لیسن بھی مل رہا ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 108 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔